آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم طاقت، سچائی اور جو ایک انسانی نفسیات کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، اس کا ایک انتہائی دلچسپ اور تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس آج جو نوٹس اور ماخذ موجود ہیں، ان کا بنیادی عنوان ہے فرعون کی طرف نبوت کا مشن۔ صحیح۔ اس میں ہم خاص طور پر قرآن مجید کی سورت یونس کی دو مختصر مگر انتہائی جامع آیات یعنی آیت 75 اور 76 کا تجزیہ کریں گے۔ اور یہ واقعی بہت چشمکشا آیات ہیں۔ بالکل ہے نا، مطلب ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی ناقابل تردید سچائی کسی جڑے مضبوط کیے ہوئے طاقتور نظام کے سامنے آتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں؟ عام طور پر جب کسی میڈیکل تشخیص کی بات کی جاتی ہے تو انسان ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع کرتا ہے، بالکل انجینئرنگ کی طرح۔ 100% نتائج۔ جی، مطلب اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ایکس رے رپورٹ میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر صاف نظر آتی ہے اور ڈاکٹر بس اس طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں بھئی یہ مسئلہ ہے۔ انسان کو سچائی ایکس رے رپورٹ کی طرح سیدھی اور صاف پسند ہے۔ یہ ایک بہت ہی مناسب تشبیہ ہے۔ مطلب اس قطعیت اور وضاحت میں انسانوں کے لیے ایک طرح کا سکون چھپا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کنفیوژن نہیں چاہتے۔ بالکل۔ ہم فطری طور پر چاہتے ہیں کہ چیزیں واضح کیٹیگریز میں منقسم ہوں، یعنی ہر چیز سیاہ اور سفید کی طرح بالکل صاف ہو، سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک واضح لکیروں۔ لیکن پھر جب انسانی نفسیات، اقتدار اور سچائی کے ٹکراؤ کی دنیا میں قدم رکھا جائے نا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، بالکل صحیح کہا، وہ دھندلا پن آ جاتا ہے۔ ایک ایسے منظر نامے کے سامنا ہوتا ہے جو بہت دھندلا، پیچیدہ اور الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ ضرور۔ یہ بظاہر صرف 2 آیات کا بیان ہے، لیکن یہ طاقت کے مراکز، سچائی کی آمد اور اس پر انسانی نفسیات، خاص طور پر اشرافیہ کے رد عمل کی اتنی مکمل تصویر پیش کرتی ہے کہ اس کے ہر پہلو پر طویل بحث کی جا سکتی ہے۔ جو چیز یہاں تجزیے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ محض ایک قدیم دور کا تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ مطلب صرف ایک کہانی نہیں ہے جسے سنا اور آگے بڑھ گئے۔ بالکل نہیں، جسے ہم صرف پڑھ کر آگے بڑھ جائیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر سماجی اور سیاسی تناظر میں دیکھیں اور ان تمام نقطوں کو آپس میں جوڑیں تو یہ ہمیں یہ سمجھنے کا ایک انوکھا موقع فراہم کرتا ہے کہ اقتدار کے حرکیات یعنی جو ڈائنامکس آف پاور ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں۔ صحیح، وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ جی، یہ صرف مصر کے ایک مخصوص بادشاہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے ہر اس نظام، ہر اس سلطنت اور ہر اس کارپوریٹ یا سیاسی ڈھانچے کی کہانی ہے جسے سچائی سے اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ نقطہ واقعی اہم ہے کیونکہ یہ ہماری توجہ اس ماخذ کے پہلے حصے کی طرف لے جاتا ہے جہاں سفارتی مشن اور اقتدار کے ایوانوں کا ذکر ہے۔ آیت 75 کا پہلا حصہ۔ بالکل، آیت 75 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی قوموں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں یا درباریوں کی طرف واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم عام طور پر فرعون کو ایک اکیلے ولن کے طور پر سوچتے ہیں۔ مطلب ہمارے ذہنوں میں ایک مغرور بادشاہ کا خاکہ ابھرتا ہے جو تنہا تخت پر بیٹھا ہے اور اپنی مرضی سے سارے فیصلے کر رہا ہے، جیسے ڈکٹیٹر ہوتا ہے کہانیوں میں۔ بالکل ویسا ہی، لیکن ماخذ میں خاص طور پر اس کے درباریوں، جسے عربی میں ملا کہا گیا ہے، اس کا باقاعدہ ذکر ہے۔ میں اس کا تصور ایک جدید سفارتی مشن سے کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ ذرا اس منظر نامے پر غور کریں۔ 1 یا 2 بظاہر عام سے لوگ جن کے پاس کوئی مادی، معاشی یا فوجی طاقت نہیں ہے، وہ اچانک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے حکمران، اس کی پوری کابینہ، اعلیٰ جرنیلوں، مشیروں اور معاشی ماہرین کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پورے نظام کو براہ راست چیلنج کر دیتے ہیں۔ بالکل، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم لفظ ملا کی لسانی اور نفسیاتی گہرائی میں جائیں تو یہ بحث مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، ملا کے معنی کیا ہیں اصل میں؟ عربی زبان میں اس لفظ کا مادہ بھرنے سے نکلا ہے۔ اس سے مراد وہ اشرافیہ، وہ ایلیٹ کلاس یا سردار ہوتے ہیں جو جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اپنی شان و شوکت اور دبدبے سے لوگوں کی آنکھیں بھر دیتے ہیں۔ واہ، مطلب ان کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔
بالکل، ماخذ کا خاص طور پر ان کا ذکر کرنا ایک بہت گہری سیاسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اقتدار کبھی بھی خلا میں کام نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی آمر اکیلا حکومت کر سکتا ہے۔ یعنی فرعون کے پیچھے ایک پوری مشینری تھی۔ جی، فرعون صرف ایک فرد نہیں تھا، وہ دراصل ایک پوری اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ تھا۔ اس کے پیچھے مفادات کا ایک بہت بڑا گہرا اور پیچیدہ جال بچھا ہوا تھا۔ ایک پورا ایکو سسٹم۔ اس جال میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جن کی بے پناہ دولت، جن کا بلند و بالا سماجی رتبہ اور جن کی معاشی بقا اس ظالمانہ اور طبقاتی نظام سے وابستہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب یہ سفارتی مشن اپنی نشانیاں یا آیات لے کر اس عظیم الشان دربار میں پہنچتا ہے تو وہ محض ایک بادشاہ کے ذاتی عقیدے کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اس پوری کابینہ کے معاشی استحکام پر ضرب لگا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ان کے سماجی رتبے اور عام عوام پر ان کے تسلط کی بنیادوں پر ضرب لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر اس واقعے کی پوری جہتی بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ صرف حق اور باطل کی کوئی سادہ سی نظریاتی یا فلسفیانہ بحث نہیں تھی۔ نہیں، یہ بہت پریکٹیکل اور زمین پر لڑی جانے والی جنگ تھی۔ یہ ایک پورے کے پورے چلتے ہوئے طاقتور اور استحصالی سسٹم کے خلاف کھڑے ہونے والی بات تھی۔ وہ سردار اور درباری اپنے ذہنوں میں یہ حساب لگا رہے ہوں گے کہ بھائی اگر ہم نے ان دو آدمیوں کی بات مان لی اور ان کی لائی ہوئی سچائی کو تسلیم کر لیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بالکل، تو ہمارا یہ سارا شاہانہ ٹھاٹ باٹ، ہماری زمینوں پر اجارہ داری اور عوام پر ہمارا وہ کنٹرول جسے ہم نے صدیوں سے قائم رکھا ہوا ہے، وہ سب تو ریت کے محل کی طرح دھڑام سے گر جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان سرداروں کا مفاد سچائی کی تلاش میں نہیں تھا، بلکہ موجودہ نظام کو برقرار رکھنے میں تھا۔ ان کے درمیان ایک باہمی انحصار، جسے سمبیوٹک ریلیشن شپ کہتے ہیں، وہ قائم تھا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کے درمیان؟ جی ہاں، فرعون کو اپنی خدائی اور طاقت کا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس اشرافیہ کی ضرورت تھی جو عوام کو کنٹرول کر سکے، اور اشرافیہ کو اپنے معاشی اور سماجی فوائد حاصل کرنے کے لیے فرعون جیسے ایک جابر چہرے کی ضرورت تھی۔ تو ان کا گھٹ جوڑ بہت مضبوط تھا۔ اسی لیے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان نشانیوں کو کائنات کی ایک عظیم سچائی کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے وجود، اپنی بقا اور اپنے اقتدار کے لیے ایک براہ راست خطرے کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ایسا منظم گروہ بن چکے تھے جن کا اولین اور آخری مقصد صرف اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک چلتا ہوا اتنا وسیع اور بظاہر مستحکم نظام جس کے پاس ہر قسم کے وسائل موجود ہیں، وہ اتنی واضح نشانی دیکھ کر اپنی حکمت عملی کیوں نہیں بدلتا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ مطلب کیا یہ محض میں وقوفی ہے، ان کی ہٹ درمی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی اور گہری نفسیات کار فرمائیں؟ کیونکہ جب ہم آیت کے اگلے حصے پر آتے ہیں نا، تو ماخذ بتاتا ہے کہ ان کا رد عمل کیا تھا۔ الفاظ ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ بالکل، یعنی انہوں نے تکبر کیا اور وہ ایک مجرم قوم تھی۔ اب دیکھیں، جب کوئی انسان کوئی محیر العقول چیز، کوئی بہت بڑی اور ناقابل تردید نشانی دیکھتا ہے تو فطری طور پر اسے حیران ہونا چاہیے، شوق میں جانا چاہیے۔ یا کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے بے یقینی کا اظہار کیا، لیکن خاص طور پر تکبر یعنی ایروگنس کا لفظ کیوں چنا گیا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اتنی بڑی نشانی کے سامنے تکبر کا کیا کام؟ ایک عام انسان تو ایسی صورتحال میں مروب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی فکر انگیز سوال ہے، اور اس کا جواب طاقتور لوگوں کی نفسیات کی تاریک ترین تہوں میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم لفظ استکبار یعنی تکبر کرنا، اس کی لسانیات پر غور کریں تو اس کا مطلب صرف بڑا ہونا نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بڑائی طلب کرنا یا اپنے آپ کو زبردستی بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ اندر سے وہ کھوکھلے ہوں۔ مطلب ایک نقاب اوڑھ لینا۔ بالکل، تکبر بظاہر طاقت کا، غرور کا اور بے خوفی کا اظہار لگتا ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی نفسیاتی ماہر سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ تکبر دراصل شدید ترین خوف، عدم تحفظ اور اپنے چھنتے ہوئے اقتدار کو بچانے کی ایک دفاعی اور نفسیاتی ڈھال ہے۔ ڈیفنس میکنزم جسے ہم کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب کوئی ایسی ٹھوس اور روشن سچائی ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی جس نے ان کے مرتبے، ان کے خود ساختہ خدا ہونے کے دعوے اور ان کی غیر معمولی طاقت کو سیدھا چیلنج کر دیا،
تو ان کے پاس دلیلیں ختم ہو گئیں۔ اور جب دلیل ختم ہوتی ہے تو انسان غصے میں آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب طاقتور انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس سچائی کو سمجھنے، پرکھنے یا ماننے کے بجائے اسے اپنی انا اور اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ وہ اسے پرسنل لے لیتے ہیں۔ ہاں، وہ یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت یا سچائی بھی ہو سکتی ہے جو اس کے بنائے ہوئے نظام سے بڑی ہو۔ وہ اندر سے ڈرتے ضرور ہیں، لیکن اس اندرونی ڈر اور گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے وہ باہر سے مزید غرور، ریاونت اور تکبر کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ اس نفسیاتی پہلو کو سمجھنے کے بعد میں اسے آج کے دور کی ایک بہت ہی متعلقہ مثال سے جوڑ سکتا ہوں۔ بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل کے بڑے کارپوریٹ یا سیاسی سکینڈلز میں ہوتا ہے۔ ذرا اس تمثیل پر غور کریں۔ جب کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی یا کسی طاقتور سرکاری محکمے کا کوئی اندر کا آدمی، جسے ہم عام زبان میں وسل بلوہر کہتے ہیں، وہ سامنے آتا ہے، جو حقائق لے کر آتا ہے۔ ہاں، وہ انتہائی ٹھوس ثبوت، دستاویزی فائلیں اور ڈیٹا لے کر سامنے آتا ہے کہ اس محکمے یا کمپنی میں کوئی بہت بڑا مالیاتی فراڈ یا غیر قانونی کام ہو رہا ہے، تو اس صورتحال میں اکثر بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اعلیٰ حکام کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ کیا وہ ان ثبوتوں کو دیکھ کر کوئی غیر جانبدارانہ فورینسک آڈٹ کرواتے ہیں؟ کیا وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے؟ بالکل نہیں۔ اس کے بجائے وہ فوراً اس وسل بلوئر کی حیثیت، اس کے عہدے اور اس کی اوقات پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ کردار کشی شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ وہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ معمولی سا کلرک یا ایک نچلے درجے کا مینیجر ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے اتنی بڑی اور کامیاب کمپنی کیسے چلانی ہے۔ وہ سچائی پر، یعنی ثبوت کے مواد پر بات نہیں کرتے۔ وہ بس اپنی پوزیشن اور سچ بولنے والے کی کمتر حیثیت پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین اور اقتدار کی نفسیات کو واضح کرنے والی بہت ہی برمحل مثال ہے۔ شکریہ۔ طاقتور نظام سچائی کے مواد، اس کے حقائق یا اس کے سچے ہونے پر کم غصہ کھاتا ہے، بلکہ اسے اس بات پر زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ سچائی لانے والا کون ہے، اس کا سماجی رتبہ کیا ہے، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے غیر متنازع اختیار کو اس طرح کھلے عام چیلنج کرنے کی۔ صحیح۔ وہ اپنی اتھارٹی پر چیلنج برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی بات سے ماخذ کے اس حصے کی وضاحت بھی ہوتی ہے جہاں انہیں اسی سانس میں ایک مجرم قوم یعنی قومہ مجرمین قرار دیا گیا ہے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کیا وہ واقعی لاعلم تھے؟ نہیں، ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ لاعلم تھے یا ان کے پاس معلومات کی کمی تھی یا وہ سچائی کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ان کا اصل اور سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ سچائی پوری طرح بغیر کسی پردے کے ان پر واضح ہو چکی تھی۔ مطلب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا؟ انہوں نے نشانیاں بالکل صاف دیکھ لی تھیں اور اپنے دلوں میں انہیں تسلیم بھی کر لیا تھا، لیکن محض اپنی چودراہٹ، اپنی بالادستی، اپنے مالی مفادات اور اپنے ظالمانہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر اس سچائی کو ٹھکرا دیا۔ تو تکبر نے انہیں اندھا نہیں کیا تھا؟ تکبر نے انہیں حقائق دیکھنے سے اندھا نہیں کیا تھا، بلکہ تکبر نے انہیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا کہ سچائی خواہ کتنی ہی روشن اور واضح کیوں نہ ہو، ہم اسے کسی صورت اپنے اقتدار اور اپنی حکمرانی پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ سچائی کو جان بوجھ کر، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے مسترد کرنا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ تکبر اور جرائم کا یہ گٹھ جوڑ ہر اس معاشرے اور نظام میں نظر آئے گا جہاں اقتدار اور طاقت نے اخلاقیات اور انصاف کی جگہ لے لی ہو۔ یہ اقتدار کی ایک بہت سرد مہر اور تلخ حقیقت ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال پیدا ہو رہا ہے جو ہمیں اگلی آیت کی طرف لے جاتا ہے۔ جی پوچھئے۔ چلیں اس منظرنامے کو تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ تصویر واضح ہو گئی کہ دربار کے اندر کیا ہوا۔ ان کے پاس نشانیاں آئیں اور انہوں نے بند کمروں کے اجلاس میں اپنی انا، اپنے خوف اور اپنے تکبر کی وجہ سے انہیں مسترد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ لیکن عوام کے سامنے جانے سے پہلے بند کمروں میں کیا ہوا ہوگا؟ ان کے ارد گرد تو لاکھوں عوام موجود تھی، جن لوگوں پر وہ حکومت کر رہے تھے، جن سے وہ ٹیکس وصول کر رہے تھے اور جنہیں وہ اپنا غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بالکل، نشانیاں تو سب کے سامنے تھیں۔ تو نظام کو اپنے عوام کو بھی تو کوئی نہ کوئی کہانی سنانی تھی نا، کوئی بیانیہ دینا تھا۔ وہ دربار سے باہر آ کر عوام کے سامنے
تو یہ سچ نہیں بول سکتے تھے کہ ہاں بھئی نشانیاں تو بالکل سچی ہیں، ہمیں یقین بھی آ گیا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اپنا تخت اور اپنا مال پیارا ہے اس لیے ہم اسے نہیں مان رہے۔ ہاں، ایسا تو کبھی کوئی نہیں کہتا۔ انہیں ایک متبادل بیانیے کی ضرورت تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں دربار کے اندر ایک زبردست افراتفری اور گھبراہٹ یعنی پینک کا عالم پیدا ہوا ہوگا۔ ذرا تصور کریں اس کابینہ کے ہنگامی اجلاس کا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ جو سچائی سامنے آئی ہے اس کا اثر عوام پر بہت گہرا ہو سکتا ہے۔ اگر عوام سچ جان گئے تو کیا ہوگا؟ اگر عوام نے ان نشانیوں کو حق مان لیا تو وہ فرعون کی خدائی سے انکار کر دیں گے اور پھر کوئی فوج اس بغاوت کو نہیں روک سکے گی۔ انہیں ہر صورت میں اور بہت جلد ایک ایسی کہانی، ایک ایسا سپن تیار کرنا تھا جو اس سچائی کی طاقت کو زائل کر دے۔ انہیں نیریٹو کنٹرول کرنا تھا۔ بالکل، انہیں واقعے کو جھٹلانے کے بجائے واقعے کی تشریح کو اپنے کنٹرول میں لینا تھا۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہیں سے پروپیگنڈے کا وہ شاہکار سامنے آتا ہے جس کا ذکر ماخذ کے اگلے سطر یعنی آیت 76 میں ہے۔ ان ھذا لسحر مبین۔ ہاں، وہاں بتایا گیا ہے کہ جب ان کے پاس حق یا سچائی آ گئی تو انہوں نے عوام کے سامنے آ کر فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پورے اعتماد کے ساتھ کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ میں اس بات پر کافی دیر تک غور کرتا رہا کہ اگر انہیں اس سچائی کو مسترد ہی کرنا تھا، عوام کو بیوقوفی بنانا تھا اور اپنا اقتدار ہی بچانا تھا تو انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ محض ایک جھوٹا انسان ہے؟ صحیح، جھوٹا کیوں نہیں کہا؟ یا یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ کوئی پاگل شخص ہے جس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے؟ انہوں نے اس پوری صورتحال کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پر کھلا جادو قرار دینے کا لفظ ہی کیوں چنا؟ اس مخصوص اصطلاح کے انتخاب کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ یہ اس پورے واقعے کا شاید سب سے گہرا اور حیران کن نفسیاتی اور سیاسی پہلو ہے۔ جادو کا لفظ استعمال کرنا در حقیقت ان کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراف تھا۔ اعتراف؟ وہ کیسے؟ بظاہر تو وہ ایک بہت سنگین الزام لگا رہے تھے نا، سچائی کو جھٹلا رہے تھے۔ اس میں اعتراف کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ اس کو اس طرح سمجھیں، اگر وہ دربار سے باہر آ کر کہتے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا یہ کوئی مجنون اور پاگل انسان ہے جو دیوانوں کی سی باتیں کر رہا ہے، تو دربار میں موجود لوگ اور عام عوام ان سے فوراً سوال کر سکتی تھی۔ کیا سوال کر سکتی تھی؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں، جو نشانیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو کچھ دربار میں رونما ہوا ہے، وہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ جھوٹ کا تو کوئی مادی وجود نہیں ہوتا جو نظر آئے، اور پاگل پن تو کوئی ایسی ٹھوس اور حیرت انگیز شے پیدا نہیں کر سکتا جس نے سب کو دنگ کر دیا ہو۔ مطلب ایویڈنس تو وہاں موجود تھا۔ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ سب نے دیکھا تھا۔ صحیح، آنکھوں دیکھی چیز کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کسی نہ کسی طرح یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں، کچھ بہت ہی غیر معمولی، کچھ مہیر العقول ضرور رونما ہوا ہے۔ چونکہ وہ ان نشانیوں کی موجودگی اور ان کی طاقت کو جھٹلا نہیں سکے، اس لیے انہوں نے انتہائی چالاکی سے اس واقعے کی نوعیت، اس کی تعریف اور اس کی تشریح ہی بدل دی۔ کیا کمال کا سپن دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قدیم مصر کے معاشرتی اور ثقافتی پس منظر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس وقت جادو کا کیا تصور تھا؟ اس دور میں جادو کوئی سڑک کنارے دکھایا جانے والا تماشا نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ سائنس مانی جاتی تھی، ایک ریاستی ادارہ تھا جسے حکومت چلاتی تھی۔ جادوگر باقاعدہ ریاست کے تنخواہ دار ملازم اور اشرافیہ کا حصہ ہوتے تھے۔ مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی حصہ تھے۔ بالکل۔ جب انہوں نے ان خدائی نشانیوں کو جادو کا نام دیا تو دراصل انہوں نے ایک الہی معجزے کو، ایک کائناتی سچائی کو کھینچ کر اپنے بنائے ہوئے بیوروکریٹک اور دنیاوی نظام کے دائرے میں لا کھڑا کیا۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ انہوں نے عوام کو یہ تاثر دیا کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے، یہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہو، یہ تو وہی علم ہے جو ہمارے اپنے ریاستی ادارے سکھاتے ہیں، بس یہ شخص اس میں تھوڑا زیادہ ماہر ہے یا اس نے کوئی غیر قانونی طریقہ استعمال کیا ہے۔ واہ، یہ تو کمال درجے کی سیاست اور ذہن سازی تھی۔ مطلب انہوں نے واقعی کے ہونے کا انکار نہیں کیا کیونکہ وہ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ اس پر ایک ایسا لیبل لگا دیا، اسے ایک ایسی کیٹیگری میں ڈال دیا جو واقعی کی پوری حقیقت اور اس کی ہیبت کو ہی بدل دے، حق کو باطل کے لباس میں پیش کر دیا۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی منفی لیکن سیاسی اعتبار سے بہت چالاکی سے گھڑا گیا لیبر تھا۔ یہ قدیم دور کی پبلک ریلیشنز، ریاستی پروپیگنڈا اور سپن ڈاکٹرنگ کی شاید تاریخ کی سب سے شاندار اور کامیاب مثال ہے۔ واقعی جب کسی بھی جابر نظام کے پاس کوئی ایسی سچائی آ جائے
جس سے آنکھیں چرانا یا جس کا مکمل انکار کرنا ممکن نہ رہے، تو وہ اسے عوام کی نظروں میں اس طرح مسخ کر دیتے ہیں کہ وہ سچائی اس نظام کی بنیادوں کے لیے خطرہ نہ رہے۔ تو انہوں نے عوام کے خوف کو کیسے ختم کیا؟ اس معاشرے میں جادو چونکہ دھوکے، نظر بندی اور حقیقت کو مسخ کرنے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے سچ کو، حق کو جادو کہہ کر دراصل اپنی عوام کو یہ تسلی بخش پیغام دیا کہ گھبراؤ مت، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، کہ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ کوئی ابدی سچ نہیں ہے، یہ کائنات کی کوئی بڑی سچائی یا کسی بالاتر ہستی کا پیغام نہیں ہے جس کی تمہیں اطاعت کرنی پڑے۔ یہ بس ایک کمال کا دھوکہ ہے، نظروں کا فریب ہے، ایک بہت بڑا اور منظم فراڈ ہے جو تمہیں بے وقوف بنانے اور ہمارے پرامن ریاستی نظام کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے رچایا گیا ہے۔ سچ کتنا واضح تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سچائی کو بیان کرنے کے لیے انہیں خود کھلا یا مبین کا لفظ استعمال کرنا پڑا۔ بالکل، مبین کا مطلب ہی واضح ہے۔ لیکن اسے حق ماننے کے بجائے اس کے ساتھ جادو کا لفظ جوڑ کر اسے کھلا جادو بنا دیا۔ یہ چیز مجھے آج کے دور کی ایک اور بہت ہی زبردست اور خوفناک حقیقت کی یاد دلاتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں اگر کوئی ایسی بڑی سچائی، کوئی ایسی ویڈیو یا دستاویز سامنے آ جائے جو کسی طاقتور حکومت یا کسی بڑے عالمی ادارے کی بنیادیں ہلا سکتی ہو، ان کے جرائم بے نقاب کر سکتی ہو، تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً اسے مسترد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس سچائی کے وجود سے انکار کرنے کے بجائے فوراً اپنے ترجمانوں کے ذریعے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس ٹھوس سچائی کو ڈیپ فیک کہہ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یا وہ اسے کسی دشمن ملک کی غیر ملکی سازش، سائبر اٹیک، مس انفارمیشن کی مہم یا ہیکنگ کا نام دے دیتے ہیں۔ ان تمام جدید لیبلز کا مقصد بالکل وہی ہوتا ہے جو اس وقت جادو کہنے کا تھا۔ بالکل ایک جیسا پیٹرن ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ویسے ہی اپنی روزمرہ زندگیوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہ اس سچائی کے اندر موجود اصل حقائق اور شواہد پر غور کرنے کے بجائے اس پر لگائے گئے ان خوفناک اور پیچیدہ لیبلز میں الجھ کر رہ جائیں اور یوں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا جھوٹا بیانیہ محفوظ رہے۔ یہ موازنہ 100% درست اور حالات حاضرہ کے عین مطابق ہے۔ یہ انسانی تاریخ اور طاقتور طبقات کا ایک بہت پرانا، آزمودہ اور بدقسمتی سے بہت کامیاب ہتھ کنڈا ہے۔ صدیوں سے چل رہا ہے۔ اصول بہت سادہ ہے۔ حق کے آتے ہی اس سے پہلے کہ وہ عوام کے دلوں میں گھر کر جائے، اس پر فوری طور پر ایک ایسا لیبل چپکا دو جو اس کی اہمیت کو کم کر دے، جو اسے ایک بڑی قومی سازش بنا کر پیش کر دے اور جس سے ریاست یا اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بیانیہ ہر صورت محفوظ رہے۔ اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، تو بظاہر وہ طاقت اور اختیار کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس جملے میں ان کی وہ شدید مایوسی، وہ بے بسی اور وہ بوکھلاہٹ چھپی ہوئی ہے جو ایک سچے، غیر متزلزل اور روشن حق کو دیکھ کر ہر اس باطل نظام کو ہوتی ہے جس کی پوری عمارت جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہو۔ کیا بات ہے! وہ اپنے دلوں میں بخوبی جانتے تھے کہ ان کا نظام کتنا کھوکھلا اور کمزور ہے۔ ایک چیز اور جو میں اس مطالعے کے دوران بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں اور جو اس گفتگو کا شاید سب سے دلچسپ خلاصہ بھی ہے، وہ ان دونوں آیات کا آپس کا گہرا اور تضادات سے بھرا ہوا نفسیاتی ربط ہے۔ ان کا آپس کا کنیکشن، بالکل۔ اگر ہم ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں نا، پہلی آیت میں وہ اپنا رد عمل اندرونی طور پر بند کمروں میں طے کرتے ہیں، یعنی تکبر کا راستہ اپناتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس بے پناہ دولت اور فوج ہے، تو ہم اس سچائی کے سامنے کیوں جھکیں؟ پرائیویٹ ریاکشن بیچتے ہیں۔ دربار کے اندر حقیقت میں وہ مجرم ہے جو جان بوجھ کر سچائی کو دبا رہے ہیں، لیکن عوام کے سامنے وہ خود کو ریاست کے سب سے بڑے ہمدرد اور محافظ بنا کر پیش کر رہے ہیں، جیسے وہ عوام کو بچا رہے ہوں۔ ہاں، جو ایک نام نہاد جادوگر اور اس کے پھیلائے ہوئے عدم استحکام سے اپنے معصوم شہریوں کو بچا رہے ہوں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست، گہرا اور سبق آموز نکتہ ہے۔ یہ مشاہدہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر کی حقیقت اور باہر کے دکھاوے کے فرق کو پوری طرح عیاں کر دیتا ہے۔ اندر کچھ اور، باہر کچھ اور۔ بالکل۔ اندرونی طور پر اپنی خلوتوں میں وہ اپنے دلوں میں پوری طرح یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ نشانیاں سچی ہیں، یہ حق ہے، لیکن ان کی انا، ان کی ہٹ دھرمی
اور سب سے بڑھ کر ان کے مجرمانہ اور مالی مفادات اس سچائی کو قبول کرنے میں آڑے آتے ہیں۔ جبکہ بیرونی طور پر اپنی جلوتوں میں وہ اسی واضح سچائی کو اس دور کی ایک پاپولر اور منفی اصطلاح یعنی جادو کے خوفناک غلاف میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں تاکہ عوام کا ان کے نظام پر سے اعتماد نہ ٹوٹے اور لوگ سچائی کو جاننے کے باوجود اس پر لگائے گئے لیبل سے خوف زدہ رہیں اور نظام کے وفادار بنے رہیں۔ یہ تمام تفصیلات واقعی ہوش ربا ہیں۔ میں تو ہمیشہ ان آیات کو بس ایک قدیم دور کی کہانی، ایک معجزے کے تاریخی واقعے کے طور پر سرسری سا پڑھ کر گزر جاتا تھا۔ ہم سب عام طور پر ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن آج کے اس تفصیلی مطالعے کے بعد یہ تو سراسر ایک سسپینس سے بھرپور، انتہائی پیچیدہ اور نفسیاتی پولیٹیکل تھرلر معلوم ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک پولیٹیکل تھرلر۔ ایک ایسا نظام جس میں حد درجے کا تکبر اور غرور بھرا پڑا ہے اور جو اپنے ظالمانہ دفاع کے لیے سچائی کو دن دہاڑے عوام کی آنکھوں کے سامنے مسخ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس طویل اور فکر انگیز گفتگو کو سمیٹیں، اگر ہم اس سارے جائزے کا نچوڑ نکالیں، ہم نے بڑی صراحت سے دیکھا کہ کس طرح سورت یونس کی یہ 2 آیات محض ایک پرانے واقعے کی تاریخ بیان نہیں کر رہیں۔ جی، یہ دراصل طاقت کے نشے، انسان کی جھوٹی انا، سچائی کی اصل طاقت اور عوام کو گمراہ کرنے کے ان انتہائی خطرناک، پیچیدہ مگر سوچے سمجھے ہتھ کنڈوں کی ایک لازوال اور ہمیشہ زندہ رہنے والی کہانی پیش کر رہی ہیں، جو آج تک جاری ہے۔ چاہے وہ ہزاروں سال پرانا فرعون مصر کا عظیم الشان دربار ہو یا آج کے جدید دور کی کوئی عالمی سپر پاور، کوئی کھربوں ڈالر کی کارپوریشن ہو یا کوئی بہت بڑا بااثر ادارہ، جب بھی کوئی بڑی اور غیر متزلزل سچائی ان طاقتوروں کے ذاتی اور گروہی مفادات سے ٹکراتی ہے تو ان کا رد عمل آج بھی کم و بیش ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ پہلے وہ سچ کو دیکھ کر اندرونی طور پر خوفزدہ ہوتے ہیں، پھر تکبر اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر بالآخر اس سچائی کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس پر نت نئے اور خوفناک جھوٹے لیبل لگا کر اسے عام انسانوں کے لیے مشکوک اور ناقابل قبول بنا دیتے ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے باعث ان آیات، ان کے الفاظ کا چناؤ اور ان میں چھپی ہوئی انسانی اور ریاستی نفسیات کا مطالعہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ، اہم اور ضروری ہے جتنا کہ اس وقت تھا جب یہ پہلی بار نازل ہوئی تھیں۔ کیونکہ انسان نہیں بدلا۔ بالکل، کیونکہ صدیاں گزرنے اور ٹیکنالوجی کے عروج کے باوجود انسانوں کی بنیادی نفسیات، ان کے رویوں اور طاقت اور مفادات کے کھیل کے بنیادی اصول آج تک نہیں بدلے۔ سچ اور طاقت کی یہ کشمکش آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ تو اس تمام تفصیلی تجزیے اور حیران کن حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام ایک ایسی گہری سوچ کے ساتھ کرنا چاہیں گے جو ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں ایک سوال بن کر گونجتی رہے۔ بالکل۔ ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ اس قدیم دور میں ایک واضح، روشن اور ناقابل تردید سچائی کو جھٹلانے، اس کا اثر زائل کرنے اور اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس وقت کے چالاک نظام اقتدار نے کھلے جادو کا لیبل استعمال کیا۔ تو ذرا رک کر سوچنے کی بات ہے، آج کے اس انتہائی جدید، معلومات سے بھرپور اور ڈیجیٹل دور میں جب کوئی ایسی ہی بڑی سچائی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جو ہمارے موجودہ طاقتور اداروں، حکومتوں یا بااثر افراد کے مفادات اور ان کے قائم کردہ نظام کے خلاف ہو، تو وہ آج کے اس نئے جادو کے طور پر کون سے نئے لیبلز، کون سی نئی اصطلاحات اور کون سے جدید الزامات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس سچائی کا اثر زائل کیا جا سکے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ وہ کون سے الفاظ اور ہتھ کنڈے ہیں جو آج کے دور میں سچ کی آواز کو دبانے اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بالکل اسی فرعونی طرز پر استعمال کیے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اس واضح سچائی کو محض مس انفارمیشن اور فیک نیوز کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں؟ یا کیا وہ اسے کسی بیرونی طاقت کا پوشیدہ ایجنڈا قرار دے کر لوگوں کو ڈراتے ہیں؟ یا اسے قومی سلامتی اور ملکی مفاد کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کہہ کر سچ بولنے والے کو غدار بنا دیتے ہیں؟ یہ وہ دھندلاپن ہے، وہ الجھاؤ ہے جس کی ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی۔ وہ ایکس رے مشین والی بات۔ جی، وہ صاف اور سیدھی تصویر دکھانے والی ایکس رے مشین اب جان بوجھ کر توڑ دی گئی ہے، اور اب اس معلومات کی جنگ میں یہ ایک باشعور، پڑھے لکھے اور فکر کرنے والے انسان کی
اپنی ذاتی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان روزمرہ لگائے جانے والے جدید اور چمکدار لیبلز کے پیچھے چھپی ہوئی اصل حقیقت، اس اصل حق کو خود پہچاننے کی کوشش کرے۔ حقیقت وہی ہے، بس اسے چھپانے والے جادو کے نام بدل گئے ہیں۔